اسرائیل کے وزیر دفاع یویو گیلنٹ نے کہا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں قونصل خانے پر حملے کے بعد ایران کی جانب سے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے نپٹنے کے لیے اسرائیل نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے مرکز میں جائزہ اجلاس میں وہ گیلنٹ نے کہا کہ ایران ساتھ بننے والے کسی بھی ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی نظام کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ خیال رہے کہ یکم اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری کے نتیجے میں 2 سینیٹر جنرلوں سمیت 5,000 نے انقلاب کے ساتھ جان بحق ہو گئے تھے۔ ایران نے قونصل خانے پر بمباری کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری باضابطہ طور پر قبول نہیں کی گئی ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر دفاع نے اس حملے کے پیش نظر ایران کی جانب سے ممکنہ حملے کے خدشات سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کرنے کا بیان جاری کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل پہلے ہی غزہ جنگ کے بعد سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں 1200 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی پر وحشیانہ کارروائی شروع کی، جو 6 مہینے کے بعد بھی جاری ہے۔ اسرائیل کے غزہ پٹی پر حملوں میں اب تک 33,100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 75,600 زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے اور شہریوں کو بنیادی اشیاء ضروریہ میسر نہیں ہو رہی ہیں۔ نہ وہاں ہسپتالوں میں دوا ہے، نہ علاج، نہ ڈاکٹر، اور نہ ہی خورد و نوش کی اشیاء جو ہے وہ نہیں مل رہی ہیں اور لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ سحر نیوز کی خبر کے مطابق امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل کے حملے کو اس کی ریڈ لائن عبور کرنے سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حملے پر ایران کے جواب کی ماہیت بہت اہم ہوگی۔ جان بولٹن نے گزشتہ روز نیوز نیشن ٹی وی کے ساتھ بات چیت کے دوران اس سوال کے جواب میں کہ اگر ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا تو امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا، کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا تو امریکہ یقینی طور پر اسرائیل کی حفاظت کے لیے اقدام کرے گا۔ جان بولٹن نے دعویٰ کیا کہ شام یا حزب اللہ کے ذریعے ایران کی طرف سے اسرائیل پر نیابتی حملے کے امکانات بھی ہیں۔ اس سلسلے میں نیوز نیشن ٹی وی چینل نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ شام میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا ایران کی جانب سے جواب کیا ہوگا، یہ وہی چیز ہے جو اسرائیل، امریکہ اور دنیا کے بہت سے ممالک جاننا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنئی نے کہا تھا کہ اس حملے پر صہیونیوں کو خدا کی نصرت و قوت سے پشیمان ہونا پڑے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع یویو گیلنٹ نے کہا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں قونصل خانے پر حملے کے بعد ایران کی جانب سے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے نپٹنے کے لیے اسرائیل نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے مرکز میں جائزہ اجلاس میں وہ گیلنٹ نے کہا کہ ایران ساتھ بننے والے کسی بھی ممکنہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی نظام کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ خیال رہے کہ یکم اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری کے نتیجے میں 2 سینیٹر جنرلوں سمیت 5,000 نے انقلاب کے ساتھ جان بحق ہو گئے تھے۔ ایران نے قونصل خانے پر بمباری کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری باضابطہ طور پر قبول نہیں کی گئی ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر دفاع نے اس حملے کے پیش نظر ایران کی جانب سے ممکنہ حملے کے خدشات سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کرنے کا بیان جاری کر دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل پہلے ہی غزہ جنگ کے بعد سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں 1200 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی پر وحشیانہ کارروائی شروع کی، جو 6 مہینے کے بعد بھی جاری ہے۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں BRS کی رکن قانون ساز کونسل کویتا کی عبوری ضمانت کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ دہلی کے روز ایونیو کورٹ میں آج کویتا نے اپنے نابالغ لڑکے کے امتحانات کی بنیاد پر اس کی ماہ کی 16 تاریخ تک عبوری ضمانت دینے کی درخواست داخل کی تھی۔ اس معاملے کی جانچ کرنے والی ED نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ ان کی درخواست کو مسترد کر دیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ عام مرحلے پر پہنچ گیا ہے۔ اس صورت میں ان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے تو وہ گواہوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس معاملے میں دونوں فریقین کے دلائل کی سماعت
हुई, जिसके बाद अदालत ने कविता की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 10 बरस में कोई काम नहीं किया है और दिलकश नारे देकर अवाम को गुमराह किया है, इसलिए अब अवामी मफाद की जामियत पर मबनी कांग्रेस के मंशूर को देखकर वो घबरा गए हैं और इस हवाले से मनफी बयानात दे रहे हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने पीर को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10 साल तक हुकूमत चलाने के बाद जब मुल्क इंतखाबात के दहाने पर है, नरेंद्र मोदी घिसी पिटी स्क्रिप्ट पर वापस आ रहे हैं और अपनी हुकूमत के काम काज पर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाय हिंदुओं और मुसलमानों को तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि ये सच है कि नरेंद्र मोदी बहुत बौखला गए हैं। RSS का सर्वे बताता है कि BJP की हालत ख़राब है। हमारी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस का न्याय पत्र बताता है कि हमारी तरजीहात क्या हैं। मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का मंशूर है, बहुत वसी विजन वाला है, इससे सबके लिए इंसाफ है। तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस का न्याय पत्र इस मुल्क की आवाज़ है। ये न्याय पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय के दौरान लोगों की तवक्कुआत पर मबनी है। ये देखकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं, इसलिए मोदी शर्मनाक बयान देते हुए कहते हैं कि कांग्रेस की अदालती दस्तावेज़ात पर मुस्लिम लीग की छाप है।